یہ ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو حضرات سادات میں سے ہیں ان کا احترام یہ سب پر لازمی ہے۔ جو سادات ہوتے ہیں ان کا ایک نسبت ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے اولاد سے، یہ حضور علیہ السلام کے نسل میں سے ہوتے ہیں۔ سادات ان کے اپنے اعمال، ان کی جو افعال ہے، ان کے اعمال ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس نسبت کی وجہ سے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی جو ان کے نسل سے ہے، تو اس وجہ سے ان حضرات کی جو سادات ہے یہ ایک نسبت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن عظیم کے ساتھ جس گتے کا ربط قائم ہو جائے، قرآن کریم کے جو صفحات ہے، جو اوراق ہے، یہ مصحف جن دو جلدوں کے بیچ میں، یہ جو دو جلدیں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا۔ 100 دفعہ آپ اس کو اجازت دیں، مسلمان ہوتے ہوئے وہ قرآن کریم کو جو اوپر والا گتا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ ان کا جو نسبت ہے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ نسبت ہے اولاد کی۔ ان کے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے احوال میں ان کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے، اس سے ایک واقعہ نقل کی جاتی ہے کہ ایک سادات کا ایک گھرانہ تھا، بلخ میں رہتے تھے، بہت محتاجی اور فقر و غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو ان کا جو گھر کا بڑا تھا وہ فوت ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ لوگ بلخ سے وہ سید زادے، وہ سادات، وہ آئے سمرقند۔ تو اس شخص کے جو سادات میں سے تھے ان کے بیٹیاں تھیں اور ایک زوجہ، تو وہ اس کی بیوی اور وہ جو بیٹیاں تھیں وہ سب سمرقند پہنچی۔ سمرقند میں اس وقت جو شہر کا حاکم تھا، تو وہ عورت ان کے پاس، اس حاکم جو تھے ان کے پاس چلی، تو ان سے اپنا بدحالی کا یہ ان کو سنایا کہ ہم اس حالت میں آئے ہوئے ہیں، ادھر سردی بھی ہے، میں نے اپنے جو میری بیٹیاں ہیں میں نے ان کو مسجد میں بٹھایا ہے، ان کے بندوبست کے حوالے سے میں پہنچی ہوں آپ کے پاس، کچھ کرے میرے ساتھ۔ تو اس حاکم شہر نے جو مسلمان تھے اس نے یہ کہا کہ پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ تم سیدزادی ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں تو ابھی آئی ہوں، اس شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں اس پر، لیکن میں ہوں، سیدزادی ہوں۔ تو اس نے بے رخی دکھلائی، حاکم نے۔ وہ عورت وہاں سے چلی، آگے چلی، بنتی وہ آگے چلی، جا کے اسی شہر میں ایک مجوسی تھا، بہت ہی مشہور تھا، تو وہ اس کے پاس چلی، اس سے اپنا عرض کیا، اپنے حالات کا تذکرہ کیا، تو اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ان کی مدد کی۔ تو پھر اس کو یہ جو مسلمان حاکم تھے، رات کو اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، سبز زمرود کا ایک محل سامنے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، حضور سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لرجل موحد، لرجل مسلم موحد، یہ ایک مسلمان موحد کے لیے ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو بھی ایک
موحد مسلمان ہوں، کیا میں بھی اس کا مالک ہو سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقم عندی البینہ بانک رجل مسلم موحد، آپ اس پر گواہ لاؤ کہ تم بھی ایک مسلمان موحد مسلمان ہو، اس پر گواہ لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ وہ جو میں نے جس عورت سید زادی کے ساتھ میں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ مجھے یاد آیا، اور میں نیند سے بیدار ہوا۔ تو اسی حالت میں میں بہت پریشان ہوا کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے۔ تو صبح ان کے تلاش میں نکلا، اور لوگوں کو بھی میں نے بھیجا، دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسرے گاؤں میں مجوسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے مجوسی سے مطالبہ کیا کہ ایک مسلمان سید زادی ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس نے انکار کیا کہ وہ خود آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی ہے۔ تو پھر ہم نے اصرار کیا، 1000 دینار جو اشرفی تھی، اسی وقت کے ہم نے وہ اس کی پیشکش کی، تو اس نے رد کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ کے آنے سے پہلے ہم نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، یہ تو ایک سید زادی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ تو جو سادات ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے آل رسول کی وجہ سے ان کی محبت اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے رہنا، اور اسی طرح ان کے ساتھ محبت رکھنا، اور ان کا احترام دل میں رکھنا، ان کا عزت کرنا، جیسا کہ یہ علماء کا عزت ہے، مساجد کی عزت ہے، مدارس کی عزت، اور اسی طرح جو شاعر اللہ ہے ان کی عزت ہر مسلمان پر لازمی ہے۔